بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، لندن اور امریکہ میں موجود وہ ریٹائرڈ فوجی جو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تحقیقات مکمل ہو چکی ہے، اور یا یوں سمجھ لیں کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کا کورٹ مارشل مکمل ہو چکا ہے۔ اب سزائیں سنائی جائیں گی، اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور کیا یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل فیض کو رینسٹیٹ کر کے ٹاپ سٹی کیس میں ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ یہ بھی سنا جا رہا تھا کہ ٹاپ سٹی کے بعد ان کو فیض آباد دھرنا کیس میں جو ان کی انوالومنٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں بھی ان کو سزا سنائی جائے گی۔ لیکن یہ سب باتیں تھیں، یہ سب افواہ ہیں جنرل فیض کے حوالے سے۔ تو جنرل فیض کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا جو اصولی فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض ہو یا جنرل باجوہ ہو، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ اگر کوئی سویلین کیس یا کوئی کرمنل کیس ایسا آتا ہے سامنے، یا پھر عدالت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ سنایا جاتا ہے، تو پھر جو پاکستان اپنا جو اسٹیبلشمنٹ ہوگی وہ ان سے دوری اختیار کر لے گی۔ یعنی اگر ان کو سزائیں سنائی جاتی ہیں، گرفتار کیا جاتا ہے، تو بھلے کرے، نہ ادارہ ان کا دفاع کرے گا، نہ ادارہ ان کے لیے کوئی اقدامات کرے گا۔ ہاں، البتہ ادارے کے اندر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ اصولی فیصلہ طے ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ جس طرح بات ہوئی فیض آباد دھرنا کیس کی، تو فیض آباد دھرنا کیس کی جو پچھلی سماعت تھی اس کا تحریری آرڈر جو گزشتہ روز جاری ہوا، اس میں 3 ججز یعنی جسٹس آصف سعید کھوسہ، چیف جسٹسز آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار اور جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف چارج شیٹ جاری کی گئی۔ اب یہ چارج شیٹ ان 3 چیف جسٹسز کے خلاف تھی یا سپریم کورٹ کے خلاف تھی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سچائی سامنے آنے کے بعد گناہ کا اعتراف کر لینے سے کیا معاملات ختم ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی قاتل عدالت کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر دے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ اگر گلبھوشن یادو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ میں پاکستان نہیں آؤں گا، تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو عدالت سپریم کورٹ جو ہے، جو گزشتہ روز کا آرڈر ہے، اس میں نظریہ ضرورت صاف جھلک رہا ہے۔ یعنی حیرت ہے کہ عدالت خود کچھ نہیں کرنا چاہ رہی۔ یعنی عدالت کے پاس جو آئینی اختیارات ہیں، یعنی 204 اور 187 کے اختیارات استعمال نہیں کر رہی، وہ عدالت اختیارات استعمال نہیں کر رہی، تاہم نظریہ ضرورت کے تحت جو کمیشن بنا ہے یہ اس کے حوالے معاملہ کر دیا کہ جاؤ اب ہماری جان چھوڑو، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ہے اس کا ٹوٹل لب لباب۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ دھرنا کیس کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے وہ ہے مٹی پاؤ پالیسی۔ تو مٹی پاؤ پالیسی کے معاملہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جو اس گزشتہ روز کے آرڈر میں جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں ان کی رپورٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور اس کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب کہ نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر فکس کی جاتی ہیں، اور نظر ثانی درخواستوں کو وہی بینچ سنتا ہے جو جس بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس فیصلے کی یعنی فیض آباد دھرنا کیس کے 2019 میں فیصلہ آنے کے بعد جو ہے وہ 9 نظر ثانی کی درخواستیں آئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماضی کے جو روایات رہے ہیں سپریم کورٹ کے، اس کے تحت جتنے بھی اہم کیسز ہوتے تھے ان کو چیف جسٹس کی مرضی، منشا اور ان کی جو خواہش کے مطابق ہی لگایا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح 25 اپریل 2019 کو 1:12 پر جو کاز لسٹ جاری ہوئی تھی اس میں اس کیس کو لگایا گیا، تاہم 5:06 پر کاز لسٹ سے یہ کیس ہٹا دیا گیا۔ یعنی فیض آباد دھرنا کیس، عمل درآمد کیس ہٹا دیا گیا، یعنی نہیں سننا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اہم کیسز کی جو فہرست بنتی تھی اس میں مسلسل
فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس کو انکلوڈ کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹسز ان کو اس فہرست سے نکال دیا کرتے تھے یا پھر ان کو التوا میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس کے حوالے سے پھر عدالت نے جو ریمارکس دیے ہیں، عدالت کا کہنا ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ماضی میں جو کیسز جو ہے وہ مینیپولیٹ کیے جاتے رہے ہیں، ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں غلطی تسلیم کر رہے ہیں آپ تو جج ہیں نا، آپ کو تو ایک مثال قائم کر دینی چاہیے تھی۔ غلطی تسلیم کرنے سے گناہ ختم نہیں ہوتا، آپ کو یہ اس چیز کا تعین کر لینا چاہیے تھا کہ اس غلطی کے مرتکب کون ہوئے، ان کو کٹہرے میں لایا جاتا، ان کو کٹہرے میں لا کر ان کے منہ سے اگلوایا جاتا، وہ اعتراف کرتے، وہ معافی مانگتے، اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کے یہ الفاظ ہوتے تو ہمارے لیے قابل قبول تھے۔ ادروائز جسٹس قاضی فائز صاحب یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ مٹی پاؤ پالیسی ہے کہ آپ اپنے 3 چیف جسٹسز کو بچا رہے ہیں، آپ اپنے 3 چیف جسٹسز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرح اپنے لوگوں کا دفاع کر رہی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طویل عرصے سے ہم پر یہ قرض ہے کہ ادارے شفاف انداز میں اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام سر انجام دیں، یہ ہم پر بڑا قرض ہے۔ اب تو جیسے ادارے شفاف چل رہے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب غلطی ہو جائے تو اس کو قبول کیا جائے، اگر بدعملی ہو جائے تو اس پر پردہ نہیں ڈالا جائے۔ تو نہ ڈالو نا، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہ ڈالو جسٹس منیر کی بدعملی کو ڈالو۔ جس بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی تھی اس کو بھی ڈالو، لے آؤ ان کو سامنے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرو، مر گئے ہیں تو ان کے قبر سے بھی ان کو نکال کر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ جنہوں نے جنرل مشرف کو، جنرل ایوب خان کو اور ان کے مارشلاں کو جسٹیفائی کیا، سرٹیفائی کیا، لاؤ ان کو کٹہرے میں کھڑا کرو۔ جنہوں نے آئین سے انحراف کیا، جنہوں نے منتخب حکومتیں گرائیں، جنہوں نے ہتھوڑے کے ذریعے جمہوریت کو کچلنے کی کوشش کی، لائیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں، وہ قبول کریں کہ ہاں ہم نے یہ منہ کالا کیا تھا، پھر چھوڑ دیں تاکہ قوم ان کے وہ مکروہ چہرے دیکھ سکے، قوم ان کے وہ بھیانک اور غلیظ چہرے دیکھ سکے کہ یہ ہیں وہ پاکستان کے غلیظ چہرے جنہوں نے پچھلے 75 سال میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کی ایسی کی تیسی کی، پاکستان کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجائی، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ذاتی مفادات کے لیے، ہر جائز اور ناجائز کام کو پروٹیکٹ کیا، ہر عامل کو پروٹیکٹ کیا، آئین کو جو ہے وہ جس طرح کبھی جو ہے وہ CPO آ جاتا تھا، کبھی LFO آ جاتا تھا، کبھی کیا آ جاتا تھا، ان کو سرٹیفائی کیا، ایک عامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے حلف اٹھائے۔ تسلیم کرو، معافی مانگو، پھر صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مزید کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اداروں میں کام کرنے والے افراد اداروں کو اوور شیڈ کرتے رہیں گے تو اس سے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے اور اداروں کو اپنی انا کی قربان گاہ بنا دیا جاتا ہے۔ ادارے کہاں ہیں؟ ادارے کس ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ ایک سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ سپریم کورٹ بھی ایک وہ ادارہ ہے جو ماضی سے لے کر 1-2 مہینے پہلے تک گھنونے جرائم میں ملوث رہا ہے، گھنونے جرائم میں 1,65,000 درخواستیں جلا دی گئی نا۔ کیا کیا آپ نے؟ کچھ کیا؟ آپ کو پتا نہیں ثاقب نثار نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ کیا؟ نہیں کیا نا، نہیں کر سکتے آپ۔ مزید کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے عدالتی فیصلے ہیں کہ وہ 189 اور 190 کے تحت اداروں پر لازمی ہے کہ وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کریں، یعنی جو بھی عدالت فیصلہ سنائے وہ آئین کے آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت
ان فیصلوں پر ہر صورت میں عمل درآمد کریں، اگر نہیں تو پھر عدالت ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے گی۔ تو پھر چیف صاحب کرو نا، کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کیونکہ مطلب جو فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ تھا وہ 184(3) کے تحت 2 رکنی بینچ نے سنایا تھا۔ نظر ثانی کی درخواست، تمام نظر ثانی کی درخواستیں جب واپس ہو گئیں تو پھر وہ فیصلہ بھی بائنڈنگ ہو گیا، یعنی اس پر اب کوئی نظر ثانی یا کوئی اس کو اس حوالے سے کوئی اپیل نہیں آئی، کوئی چیز نہیں آئی، تو یہ فیصلہ بائنڈنگ ہو چکا۔ عمل درآمد کہاں ہے؟ مزید کہا گیا کہ مطلب اگر ہم دیکھیں تو اب عدالت جو کمیشن بنا ہے اس کو آئین کے آرٹیکل 204 اور 187 کے اختیارات کو استعمال کیے بغیر قبول کر لیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کس چیز کا جو ہے وہ کمیشن، کس چیز کا کمیشن؟ کیا عدالت کے ہر فیصلے پہ کمیشن بنے گا؟ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ایک وزارت داخلہ کا ایڈیشنل سیکریٹری ایویلیویٹ کرے گا، جائزہ لے گا، دیکھے گا کہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اور اس کے بعد پھر ذمہ داران کا تعین کرے گا، پھر سزاؤں کا تعین کرے گا۔ ایک ریٹائرڈ آئی جی، 2 ریٹائرڈ آئی جی اور ایک ایڈیشنل سیکریٹری چیف جسٹس کو بلائیں گے اور ان کے نہ آنے پر ان کو گرفتار کروائیں گے۔ ایک سابق ڈی جی ISI، ایک سابق ڈی جی رینجرز ان کو بلائیں گے اور نہ آنے پر ان کو گرفتار کروائیں گے، اور 3 بریگیڈیئرز ان کو بلوائیں گے، وہ نہیں آئیں گے تو انہیں گرفتار کروائیں گے۔ یہ تو شیخ چلی کا خواب ہوا، یہ شیخ چلی کے خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے اس کمیشن کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود کو بچانا چاہ رہی ہے، یعنی خود اسٹیبلشمنٹ سے، تصادم سے بچنے کے لیے کمیشن کو قبول کیا ہے۔ کمیشن 2 مہینے کے بعد پھر 2 مہینے کی مہلت مانگے گی، پھر 2 مہینے کے بعد پھر 2 مہینے کی مہلت مانگے گی، یہاں تک مہلتیں مانگے گی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے جو فیکٹ ہے اس کو قبول کریں۔ اگر آپ اتنے ہی دیانتدار بنتے ہیں تو پھر سب کو کٹہرے میں کھڑا کریں، آصف سید کھوسا، گلزار بندیال، سب کو کھڑا کریں نا، بلائیں، نوٹس جاری کریں، ان کو توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں۔ اگر نہیں تو پھر یہ نظریہ ضرورت ہے، اور پاکستان میں ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ نظریہ ضرورت زندہ باد۔ اس فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔